السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ جی پیارے بچوں، کیا حال ہے آپ سب کا؟ دعا کرتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و ایباد میں رکھے، آمین۔ آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہی ہوں جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو سنائی تھی۔ کیا خیال ہے بچوں؟ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک سوال کر لوں؟ آپ سب تیار ہیں؟ جی یہ بتائیے ابو ہریرہ کا کیا مطلب ہے؟ اوہ نہیں آتا، مشکل ہے۔ چلیں کوئی بات نہیں، میں بتا دیتی ہوں۔ ابو عربی میں کہتے ہیں باپ کو، اور ہریرہ کہتے ہیں بلی کے بچے کو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بلیاں بہت پسند تھیں۔ ان کی قمیص کے بازو میں کوئی نہ کوئی بلی کا بچہ ہوتا تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام ابو ہریرہ یعنی بلی کے بچوں کا باپ پیار سے رکھ دیا ہے نا؟ مزے کی بات۔ آئیے اب ہم دوبارہ اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ بچوں آج کی کہانی 3 آدمیوں کے بارے میں ہے۔ ان میں سے ایک اندھا تھا، دیکھ نہیں سکتا تھا۔ دوسرا گنجا تھا، اس کے سر پر بال نہیں تھے۔ اور تیسرا کوڑھی تھا، اسے کوڑھ کی بیماری تھی۔ بچوں کوڑھ کی بیماری بہت ہی خطرناک، بہت ہی بری ہوتی ہے۔ اس میں انسان کی کھال گل سڑ جاتی ہے، کالی اور خراب ہو جاتی ہے، ہاتھ پاؤں بھی ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ یہ بیماری فوراً دوسروں کو لگ جاتی ہے۔ پہلے زمانے میں جس کو کوڑھ ہو جاتا تھا نا، اس کو جنگل میں گڑھا کھود کے اس میں ڈال دیا جاتا تھا، اور اسی گڑھے میں اس کو جانوروں کی طرح کھانا بھی پھینک کر دیا جاتا تھا۔ جی بچوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان تینوں آدمیوں کا امتحان لینے کا ارادہ کیا۔ جی بچوں، آپ کا بھی امتحان ہوتا ہے نا، پیپر ہوتا ہے نا، بالکل اسی طرح، تاکہ پتہ چل سکے کہ ان تینوں آدمیوں میں سے کس کا دل سب سے اچھا ہے۔ جی بچوں، آپ سوچتے ہوں گے یہ اچھا دل کیا ہوتا ہے؟ اس دنیا میں سب سے اچھا دل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اچھا دل اس کا ہوتا ہے جو ہر ایک کی مدد کرنے والا ہوتا ہے، غریبوں کی ضرورتوں کا خیال رکھنے والا ہوتا ہے، جو مال و دولت سے نہیں بلکہ سب سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، لوگوں سے نہیں بلکہ سب سے زیادہ اللہ کی ناراضگی سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ جی بچوں، ان تینوں کا امتحان اس طرح ہوا کہ اللہ نے ایک فرشتہ کوڑھی کے پاس بھیجا۔ فرشتے نے پوچھا، سب سے زیادہ تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ کوڑھی نے کہا، مجھے کوڑھ ہے، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، اچھا رنگ، خوبصورت جسم مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا اور کوڑھی کا رنگ پہلے کی طرح خوبصورت ہو گیا۔ فرشتے نے پوچھا، اب یہ بتاؤ تمہیں کون سا جانور سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، مجھے اونٹ پسند ہے۔ فرشتے نے اسے اونٹنی دی اور دعا بھی دی، بارک اللہ لک فیہا، کہ اللہ اس میں برکت ڈال دے۔ جی بچوں، برکت کیا ہوتا ہے؟ برکت کا مطلب ہے اس اونٹنی کے بچے ہوں، وہ بڑے ہوں، پھر ان کے بچے ہوں، اس طرح بہت سارے اونٹ تمہارے پاس ہو جائیں۔ جی پیارے بچوں، اب فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور پوچھا، سب سے زیادہ تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ گنجے نے جواب دیا، اچھے بال پسند ہیں، میں چاہتا ہوں میرے سر پر بال اگ جائیں، بال آ جائیں کہ تو لوگ مجھ سے نفرت بھی نہیں کریں گے۔
فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بچوں اس کے سر پر خوبصورت بال آ گئے۔ اب فرشتے نے اس سے پوچھا، تمہیں کون سا جانور سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، گائے۔ فرشتے نے اسے گائے بھی دی اور برکت کی دعا بھی دی، بارک اللہ لک فیہا، یعنی اللہ اس میں بہت ساری برکت دے دے۔ پھر فرشتہ بچوں اندھے کے پاس آیا اور اس سے بھی یہی پوچھا کہ سب سے زیادہ تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ اندھے نے کہا، میں چاہتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ میری آنکھیں ٹھیک کر دے تاکہ میں سب کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا اور اسے سب نظر آنے لگا۔ اب بچوں فرشتے نے اس سے پوچھا، تمہیں کون سا جانور سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، بکری۔ جی بچوں، آپ نے غور کیا، اندھے نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آنکھیں ٹھیک کرنے کو کہا تھا۔ ہمیں بھی ہر چیز صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ اور اندھے نے لالچ بھی نہیں کیا، اونٹ گائے کی طرح بڑے بڑے جانور نہیں مانگے، بلکہ بکری مانگی جو کہ چھوٹی بھی ہوتی ہے اور کم پیسوں میں آ جاتی ہے، سستی بھی ہو جاتی ہے۔ جی بچوں، پھر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا مانگنا چاہیے؟ جی جنت مانگنی چاہیے، برکت مانگنی چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے کام کرنے کی دعا مانگنی چاہیے، بڑے گھر گاڑی یا مہنگے مہنگے کھلونے لینے کی خواہش نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی دعا کرنی چاہیے۔ جی بچوں، یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ہر کام میں برکت ڈال دے۔ جی بچوں، واپس اپنی کہانی کی طرف آتے ہیں۔ برکت کی دعا کی وجہ سے تینوں آدمیوں کے جانوروں نے بہت سارے ڈھیروں ڈھیر بچے دیے اور ہر ایک کے پاس اتنے زیادہ جانور ہو گئے کہ ایک جنگل ان سے بھر جائے۔ اب فرشتہ دوبارہ ان تینوں کے پاس باری باری آیا۔ سب سے پہلے کوڑی بن کر اس شخص کے پاس آیا جس کو پہلے کوڑ تھا۔ فرشتے نے بہت ہی غریب اور مسکین ہونے کا کہا اور کہا، میں سفر کر رہا تھا لیکن کھانا اور پیسے ختم ہو گئے ہیں، میرا اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، اللہ کے نام پر میری مدد کر دو تاکہ میں اپنے گھر جا سکوں، مجھے ایک اونٹ ہی دے دو۔ کوڑی نے فرشتے کو اونٹ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ فرشتے نے کہا، میں تمہیں جانتا ہوں، تم بھی پہلے میری طرح کوڑی تھے، غریب تھے، اللہ نے تمہیں اونٹنی دی تھی، تمہیں صحت دی تھی۔ کوڑی نے بچوں جھوٹ بول دیا اور فرشتے سے کہنے لگا، یہ جنگل بھر اونٹ تو مجھے میرے باپ دادا نے دیے ہیں۔ فرشتے نے کہا، اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو اللہ تمہیں دوبارہ پہلے جیسا کر دے۔ بچوں فرشتے نے جب اللہ سے دعا کی تو اللہ نے دوبارہ اسے کوڑی کر دیا، اس کے سب اونٹ بھی لے لیے۔ اب فرشتہ گنجے کے پاس آیا گنجا بن کر، لیکن بچوں گنجے نے بھی اس کی مدد نہیں کی اور کہا، یہ سب گائے مجھے اللہ نے نہیں دی بلکہ میرے باپ دادا نے دی ہیں۔ فرشتے نے اسے بھی کہا، اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو اللہ تمہیں دوبارہ گنجا کر دے۔ اللہ نے اسے بھی دوبارہ گنجا کر دیا اور اس کی سب گائے بھی غائب ہو گئیں۔ اب فرشتہ بچوں اندھا بن کر اس شخص کے پاس آیا جو پہلے اندھا تھا، اس سے بھی مدد کرنے کو کہا۔ اس شخص نے جواب دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھ پر بہت احسان کیے ہیں، میں اندھا تھا، میری آنکھیں ٹھیک کر دیں، میں غریب تھا، مجھے بہت ساری بکریاں دے دیں، اب میں تمہاری مدد ضرور کروں گا، تم جتنی بکریاں چاہتے ہو لے لو اور جو دل کرے چھوڑ دو، میں کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ تم اللہ کے نام پر مانگ رہے ہو، اور اللہ کی قسم میں اللہ کے نام پر تو سب بکریاں دے سکتا ہوں۔ فرشتے نے کہا، تم اپنی سب بکریاں اپنے پاس رکھو، اللہ نے تو مجھے تمہارا امتحان لینے کے لیے بھیجا تھا، اللہ تم سے بہت خوش ہے اور تمہارے دونوں ساتھیوں یعنی کوڑی اور گنجے سے ناراض ہو گیا ہے۔ جی بچوں، آج کی اس پیاری سی کہانی سے آپ نے کیا کیا سیکھا؟ گروپ میں ضرور بتائیے گا اور یہ کہانی گھر میں سب کو سنائیے گا۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ آپ کو ایک نئی کہانی سناؤں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا
اور سب کی مدد کرتے رہیے گا تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے راضی اور خوش ہو جائے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ